جی السلام علیکم وعلیکم السلام. بچوں، کیا حال ہے؟ ہم ٹھیک. چلیں دعا پڑھ لیتے ہیں. ربنا زدنا علما عملا فہما و تقوا. جزاک اللہ. اچھا، آج ہم لوگ کا جو ٹاپک ہے نا وہ ہے کہ نیکی کیا ہے اور ہم نے نیکی کو سنبھال کے کیسے رکھنا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے اکارڈنگ میں آپ کو سب سے پہلے ایک آیت بتاؤں گی. وہ قرآن مجید کی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 177 ہے. 177 آیت نمبر ہے سورۃ البقرہ کی. اس کو کہتے ہیں آیت بر. ٹھیک ہے، اس میں ہم لوگ کو بتایا گیا کہ پوری نیکی کی ڈیفینیشن کیا ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا اس کو قرآن مجید میں. اب آپ کو میں بتانے لگی ہوں، آپ نے نوٹ کرنا ہے کہ ہم نیکی میں ہم لوگوں کو کیا کیا لسٹ آنی چاہیے نا، ہم لوگ کی لائف میں کیا کیا ایڈ ہونا چاہیے، ہم کیا ڈوز ڈونٹس ہیں ہم لوگ کے، کیا ہمیں کرنا ہے کیا نہیں کرنا. ٹھیک ہے، ترجمہ بتا رہی ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نیکی یہی نہیں ہے کہ تم اپنے چہروں کو مشرق یا مغرب کی طرف پھیر لو، بلکہ نیکی تو اس کی ہے جو ایمان لایا اللہ پر، آخرت پر، فرشتوں پر، کتابوں پر اور انبیاء پر. ٹھیک ہے، اور دیا اس نے مال قرابت داروں کو، یتیموں پر خرچ کیا، محتاجوں پر، مسافروں پر، مانگنے والوں پر اور لوگوں کی گردنیں چھڑوانے والوں پر خرچ کیا، اور جو نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے اور جو اپنے عہد کو پورا کرے، صبر کرنے والے اور فکر و فاقہ میں اور جنگ اور تکلیف میں جو صبر کرے. ٹھیک ہے، یہ ہیں وہ لوگ جو سچے ہیں اور یہی حقیقتاً متقی ہیں. یہ قرآن مجید میں اس آیت کا ترجمہ ہے کمپلیٹ. ٹھیک ہے، اس میں نیکی کی کمپلیٹ ڈیفینیشن ہے. جیسے اس میں لکھا ہوا نا کہ نیکی میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج ساری چیزیں آ جاتی ہیں، لیکن ہماری نیکی میں صرف ہماری ظاہری نیکی شامل ہونا کافی نہیں ہے، ہماری باطن یعنی ہمیں اندر سے بھی اتنی نیت ہماری اچھی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، اسی طرح جہاں پہ کہا ہوا ہے کہ اللہ پر ایمان لائے، یعنی ہمیں یہی ہر وقت یہی ہو کہ بھی اللہ تعالیٰ کی رضا ہمیں حاصل ہو جائے. اسی طرح آخرت پر جو ایمان لانے کا ذکر ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہم آخرت میں اس نیکی کے اجر کا محتاج ہوں ہم لوگ، یعنی ہمیں یہی ہو کہ یا اللہ ہمیں آخرت میں اس کا اجر ضرور مل جائے جو ہم نیکی کریں گے. ٹھیک ہے، اسی طرح ایمان جو فرشتوں پر اور انبیاء پر ایمان لانے کی بات ہے وہ ایمان بالرسالت ہے. اور اس کے علاوہ جو خرچ کرنے والوں کی بات تھی، اس میں ایک جگہ پہ بتایا کہ لوگوں کی گردنیں چھڑوانے والوں پر. لوگوں کی گردنیں چھڑوانے والوں کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی مقروض کا قرض ادا کرنے میں اس کی ہیلپ کر دی جائے، اس کو کہتے ہیں لوگوں کی گردنیں چھڑوانے والوں پر خرچ کریں. ٹھیک ہے، یہ بھی نیکوکاروں کی ایک عادت ہونی چاہیے. اسی طرح ایک اور میں آپ کے ساتھ اس کے ساتھ ایک حدیث شیئر کروں گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. ٹھیک ہو گیا. اسی طرح ہم لوگ کے یہاں پہ زیادہ یہ ڈیفینیشن ہے نیکی کی کہ صرف عبادات کرتے رہو، جائے نماز میں بیٹھے رہو، تسبیحات پڑھتے رہو. یہ چیزیں نہیں ہیں. ہم لوگ کو صرف نیکوکار نہیں بننا ہے اس طرح عبادت کر کر کے، یعنی کہ ہم لوگ تو صرف عابد بن کے رہ جائیں گے. عابد سے مراد ہے کہ صرف عبادت گزار، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگ کو کہا ہوا ہے کہ آپ نے عالم بننا ہے، یعنی قرآن سیکھنا بھی ہے اور دوسروں کو بھی سکھانا ہے. ٹھیک ہے، یعنی یہ نہیں کرنا کہ صرف نمازیں زیادہ سے زیادہ پڑھ لیں، عمریں زیادہ سے زیادہ کر لیں اور اسی کو صرف نیکی سمجھتے رہیں. ٹھیک ہے، اس میں اب میں آپ کو اس کے ساتھ ایک اور حدیث جو ہے نا وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. ترمذی کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صاحب علم انسان کی فضیلت کسی عبادت گزار انسان پر اتنی ہی ہے جتنی میری فضیلت آپ میں سے سب سے ادنا صحابی پر. ٹھیک ہے، اور اس ایسے انسان پر جو صاحب علم بن رہا ہوتا ہے نا، اس پر یہ میں آپ کو حدیث کا مفہوم بتا رہی ہوں. جو صاحب علم انسان ہوتا ہے اس پر بے شک اللہ، اس کے فرشتے، آسمانوں والے اور زمین والے، یہاں تک کہ چونٹی جو اپنے بل میں ہے، حتیٰ کہ مچھلی بھی، یہ ان لوگوں کے لیے جو کہ لوگوں کو دین کی، نیکی کی، خیر و بلائی کی تعلیم دیتے ہیں نا، ان پر یہ سب درود بھیجتے ہیں، دعائیں کرتے رہتے ہیں ان لوگوں کے لیے. ٹھیک ہے، تو ہم لوگوں نے انشاءاللہ ایسے لوگوں میں سے ہی ہونا ہے، ایسے عالم بننا ہے کہ ہم لوگ کے لیے ظاہر سمندر کی گہرائیوں میں جو مچھلیاں ہیں، جو آسمان کی بلندیوں پر پرندے ہیں، چونٹیاں ہیں، کتنی بڑی بڑی تعداد ہے نا ان سب کی. تو یہ سب جب ہم لوگ کی دعا کریں گی، جو بندہ عالم بن رہا ہوگا یا جو علم حاصل کر کے دوسروں میں پھیلا رہا ہوگا، تو انشاءاللہ ہم لوگوں نے ایسے لوگوں میں بننا ہے جو دعائیں لیں ان سب کی. اچھا، میں آپ کو لاسٹ میں یہ بتاؤں گی کہ شیطان جو ہے وہ ہماری نیکی ضائع بھی کروانے پر جو ہے نا سب سے زیادہ محنت لگاتا ہے. یعنی وہ کبھی ہمیں نیکی کرنے بھی دیتا ہے
لیکن اس کے بعد اسے زیادہ ضائع کروانے میں زیادہ وہ بھی محنت کرتا ہے. اور وہ کیسے محنت کرتا ہے کہ جب انسان کوئی نیکی کرے تو کبھی کبھی دوسروں کو شو بازی کے لیے بتاتا ہے, کبھی کبھار ایسی بات کر لیتا ہے کہ اس کو اپنی بڑائی کا احساس ہو, لوگوں میں اس کی کوئی واہ واہ ہو جائے. تو ایسے لوگ جو ریاکاری کر کے نیکی کرتے ہیں نا, تو وہ تو اپنی طرف سے سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے نیکی کر لی ہے, لیکن ایکچولی انہوں نے ریاکاری کی وجہ سے وہ نیکی ضائع کر دی ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا. تو لاسٹ میں آپ کو دعا بتاؤں گی, نیکی کو پرزرو کرنے کی دعا ہے. ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحانک اللہم و بحمدک واشہد ان لا الہ الا انت واستغفرک واتوب الیک. اچھا, یہ دعا 3 جگہوں پہ بڑی اچھے سے یوز ہوتی ہے. ایک تو محفل میں یہ دعا پڑھی جاتی ہے, ٹھیک ہے. دوسرا یہ دعا نیکی پرزرو کرنے کی دعا ہے, اور تیسرا یہی دعا وضو کے بعد کی جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعاؤں کی صورت میں اتنے بڑے بڑے خزانے دیے ہوئے ہیں, ہم لوگوں نے تھوڑا تھوڑا بس یاد کرنا ہے اور انشاءاللہ بہت سارا اجر سمیٹ لینا ہے. ٹھیک ہے. اب اس ساری جو میں نے آپ کو یہ سارا ڈیفائن کیا نیکی کا, تو اس کا ہمیں لیسن کیا ملتا ہے کہ ہم لوگوں نے انشاءاللہ بلغوا انی ولو آیا, جو ہم لوگ کا چینل کا خاص میسج ہے کہ پہنچا دو اگرچہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو. ٹھیک ہے. اس کی روشنی میں ہم لوگوں کو انشاءاللہ کیا بننا ہے, کیلف آف اللہ بننا ہے. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیکی کے راستے پر رکھے, صراط مستقیم پر رکھے, اور اللہ تعالیٰ ہم لوگ کی آپ لوگ کی محنت قبول کرے. جی بچوں, کوسچن اس کے لیے ریڈی ہیں؟ ٹھیک ہے. عبداللہ آپ مجھے بتاؤ, آج ہم نے جو آیت پڑھی ہے اس آیت کا کیا نام ہے؟ ٹھیک ہے. اور عبد الرحمن آپ مجھے بتائیں کس سورت میں ہے؟ سورۃ البقرہ کی کون سی آیت ہے؟ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر ہے 177. ٹھیک ہے. عبد الرحمن آپ مجھے بتاؤ کہ ہمیں ایمان کس پہ رکھنا چاہیے؟ اللہ پر, نبی پر, فرشتوں پر, کتاب پر, آخرت پر. شاباش, ٹھیک ہو گیا. اور عبداللہ آپ مجھے بتائیں کہ ہم لوگ کو ایمان والا ہونے کے ناطے ہم لوگ کو کس پہ خرچ کرنا چاہیے؟ رشتہ داروں پر, یتیموں پر, محتاجوں پر, مسافروں پر, مانگنے والوں پر, اور مقروض یعنی جس کا قرض ادا کرنا اس کو اس میں ہیلپ کر دینا. ٹھیک ہے. عبداللہ مجھے بتائیں کہ ہم میں سے بہترین کون ہے؟ ہم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو خود قرآن سیکھے اور دوسروں کو بھی سکھا دے. ٹھیک ہو گیا, ویری گڈ. عبد الرحمن آپ مجھے بتائیں شیطان ہمیں کیسے تنگ کرتا ہے؟ جب شیطان ہمیں نیکی بھی نہیں کرنے دیتا, جب ہماری نیکی ہو بھی جاتی ہے پھر بھی وہ ضائع کروا دیتا ہے. ضائع کیسے کروا دیتا ہے؟ جب ہم دکھا کے نیکی کریں, ریاکاری سے دکھاوے کی نیکی کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو عبداللہ آپ مجھے بتاؤ گے کہ اگر ہم لوگوں نے اپنی نیکی سنبھال کے رکھنی ہے تو ہم نے کیا دعا پڑھنی ہے؟ بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت واستغفرک واتوب الیک. ٹھیک ہے. اور میں نے آپ کو بتایا تھا یہی دعا وضو کے بعد بھی پڑھتے ہیں, محفل میں سے اٹھتے ہوئے بھی پڑھتے ہیں اگر مجلس میں کئی محفل میں ہے, اور تیسرا یہ نیکی کو پرزرو کرنے کی بھی دعا ہے. ٹھیک ہے. چلو, وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.